أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ ترجمہ اس طرح ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھی سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہمارے ساتھ درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ محمد دانش قمر سے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیت نمبر 285 اور 286، 285 اینڈ 286 کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ تلاوت کے بعد انہوں نے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی پیش کیا۔
اب میں محمد تنویر القمر آپ کے سامنے ان دونوں آیتوں کی تفسیر پہ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر سے ماخوذ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور ان کی فضیلت، ان دونوں آیتوں کی حدیثیں سنیے۔ صحیح بخاری میں ہے، جو شخص ان دونوں آیتوں کو رات کو پڑھ لے اس کے لیے یہ دونوں کافی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیاتیں عرش تلے کے خزانے سے دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک ہی پہنچتی ہے اور یہاں سے ہی لے جائی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے آگے لے جائی جاتی ہے۔ اور اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 وقت کی نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور نمبر 3 توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش، یعنی جو توحید پہ قائم ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں اسے بخش دوں گا، میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، مجھے انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں، مجھے سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیتیں عرش تلے کے خزانوں سے دیا گیا ہے، جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ ابن مردویہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش تلے کے خزانے سے دیے گئے ہیں۔ اور حدیث ترمذی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے تک ایک کتاب لکھی، جس میں سے 2 آیتیں اتار کر سورۃ البقرہ ختم کی۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک لگاتار پڑھی جاتی ہیں، اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا، یعنی شیطان نہیں پھٹکے گا۔ امام ترمذی اسے غریب بتاتے ہیں، لیکن حاکم اپنی مستدرک میں اسے صحیح کہتے ہیں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ کا خاتمہ اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے، یہ دونوں رحمان کے عرش تلے کا خزانہ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں اور مزید مفصل کی صورتیں بھی وہیں سے دی گئی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جہاں حضرت جبرائیل بھی تھے کہ اچانک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھماکے کی آواز کے ساتھ آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج تک کبھی نہیں کھلا، یعنی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو خوشی مبارک ہو، آپ کو وہ 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، وہ ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ ان کے 1 حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا، یہ صحیح مسلم میں ہے۔ پس یہ 10 حدیثیں ان مبارک آیتوں کی فضیلتیں ہیں۔ مطلب آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان کی طرف سے ان کے رب کی جانب سے نازل ہوا۔ اسے سن کر آپ نے فرمایا، وہ ایمان لانے کا پورا مستحق ہے اور دوسرے ایماندار بھی ایمان لائے۔ ان سب نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدانیت کا مالک ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس کے سوا کوئی پالنے والا ہے۔ یہ ایمان والے تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں یعنی 4 آسمانی کتابوں کو انبیاء کرام پر جو اتری ہیں سچی جانتے ہیں۔ وہ نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، بلکہ سب کو سچا جانتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پاک باز طبقہ
رشد ہدایت والا اور لوگوں کی خیر کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ گو بعض احکام ہر نبی کے زمانے میں تبدیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کی ناسخ ٹھہری۔ خاتم الانبیاء و مرسلین آپ تھے، قیامت تک آپ کی شریعت باقی رہے گی اور ایک جماعت اس کی اتباع بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا اور احکام الہی ہمیں تسلیم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمیں مغفرت، رحمت اور لطف عنایت فرما، تیری طرف ہمیں لوٹنا ہے، یعنی حساب والے دن۔ فرمایا گیا اے ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اور آپ کی تابعدار امت کے یہاں ثنا و صفت بیان ہو رہی ہے، آپ اس موقع پر دعا کیجئے، قبول کی جائے گی۔ مانگیے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے۔ پھر فرمایا اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ اس کا لطف و کرم اور احسان و انعام ہے۔ صحابہ کو جو کھٹکا ہوا تھا، جو خدشہ لگ رہا تھا، جو شک و شبہات تھے، ان پر جو یہ فرمان گرا گزرا تھا کہ دل کے خطرات پر، یعنی دل کے وسوسے پر بھی حساب لیا جائے گا، وہ وسوسہ، وہ دھڑکا اس آیت سے اٹھ گیا۔ مطلب یہ کہ گو حساب ہو، سوال ہو، لیکن جو چیز طاقت سے باہر ہے اس پر عذاب نہیں، کیونکہ دل میں کسی خیال کا دفتن آ جانا کسی کے روکنے سے نہیں رک سکتا، کسی کے روکے نہیں رک سکتا، بلکہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ایسے وسوسوں کو برا جاننا دلیل ایمان ہے۔ بلکہ اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی، اعمال صالحہ کرو گے جزا پاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو سزا بھگتو گے۔ پھر دعا کی تعلیم دی اور اس کی قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا کہ اے اللہ بھولے چکے جو احکام ہم سے چھوٹ گئے ہوں یا جو برے کام ہو گئے ہوں یا شرعی احکام میں غلطی کر کے جو خلاف شرع کام ہم سے سرزد ہو گئے ہوں وہ اسے بخش دے، اسے تو معاف فرما۔ پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث گزر چکی ہے کہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسے قبول فرمایا، سبحان اللہ۔ حدیث میں بھی ہے کہ میں یکسوئی والا اور آسان دین لے کر بھیجا گیا ہوں۔ اے اللہ تکلیفیں، بلائیں اور مشقتیں ہم پر نہ ڈال جن کی برداشت کرنے کی قوت، برداشت کرنے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فریب اور غلبہ شہوت ہے۔ اس کے جواب میں بھی قبولیت کا اعلان رب عالم کی طرف سے کیا گیا، اور ہماری تقصیروں کو معاف فرما جو تیری نافرمانی کا کوئی کام نہ ہو۔ اس لیے بزرگوں کا قول ہے کہ گناہگار کو 3 باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ کی مغفرت، یعنی اللہ کی بخشش، اللہ کی معافی تاکہ عذاب سے نجات پائے۔ دوسرے پردہ پوشی تاکہ رسوائی سے بچے۔ تیسری عزت و عصمت کی تاکہ دوسری بار گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس پر بھی جناب باری نے قبولیت کا اعلان کیا، تو ہمارا ولی و ناصر ہے، تجھی پر بھروسہ ہے، تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تیری مدد کے سوا نہ تو ہم کسی نفع کے حاصل کرنے پر قادر ہیں نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہماری ان لوگوں پر مدد فرما جو تیرے دین کے منکر ہیں، یعنی جو دین سے کفر کرتے ہیں، یعنی کافر ہیں، تیری وحدانیت کو نہیں مانتے، تیری نبی کے رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، تیرے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان پر غالب کر دینا اور دین میں ہم ہی ان پر فاتح رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی فرمایا ہاں میں نے یہ بھی دعا قبول فرمائی، سبحان اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو ختم کرتے تو آمین کہتے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔